کوئی میرے بندے دا مقام نیو نہیں کر سکدا جی کوئی دنیا دا میرے بندے دا توجہ میرے بل رکھیے علماء کرام ایک کس طرح ہو سکتا ہے مولوی اللہ دا بندہ ہوئے تے چودھری او دی عزت خراب کر دے ایک ہو سکتا ہے ملا اللہ دا بندہ ہوئے تے وکیل او دی عزت خراب کر دے ایک ہو سکتا ہے مولوی اللہ دا بندہ ہوئے جی تے سیاستدار اگے لنگ جائے ملا پیچھے رہ جائے ایک ہو سکتا ہے کہ مدرسے دا طالب علم اللہ دا بندہ ہوئے تے ڈاکٹر اگے لنگ جائے مولوی پیچھے رہ جائے ایک ہو سکتا ہے کہ طالب علم اللہ دا بندہ ہوئے تے انجینئر اگے لنگ جائے تے طالب علم مدرسے دا پیچھے رہ جائے نا 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 تیرا کم ہے اللہ دا بندہ بڑھ جا اللہ دا کم ہے تینو سب تو اگے لے جائے گا جی میں اللہ دا بندہ نہیں پہ بن جا جی اللہ دا بندہ بن جا تو بس پھر پہنچا ہی پہنچا جی جی منو مسجد مل گئی ہے میں اتھے پہلے دن جا کے جائزہ لیا ہے کیڑا بندہ اس مسجد دا ٹھیکیدار ہے میں وہ دے اگے پیچھے بھاؤن لگ پیا حاجی صاحب بابا جی چودھری صاحب حضرت صاحب وہ تو خدا دا بندہ بن کے گیا کہ اس جھلے دنیا دار دا بندہ بن کے گیا جی جی اللہ 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 نا جنا اللہ دا بندہ جی مسجد دے متولی دی جی مرضی نل نہیں چلدا اللہ دا بندہ مقتدیوں دی مرضی دے نال قرآن بیان نہیں کردا اللہ دا بندہ چندے دین والے دی مرضی دے نال دین بیان نہیں کردا اللہ دا بندہ سیاسیوں دی ضرورت دے مطابق دین نو تروڑدا نہیں اللہ دا بندہ وزارتاں دے واسطے قرآن دے مسئلے گول مول نہیں کردا اللہ دا بندہ جی اقتدار دے حصول واسطے رلا نہیں پاندا اللہ دا بندہ دی صدارت لین واسطے اپنے نظریے دا قتل نہیں کردا اللہ دا بندہ فوجیاں دا منظور نظر پڑھن واسطے قرآنی مسلک تو اغماز اکھا بند نہیں کردا اللہ دا بندہ لا یخافون یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم انما ولیکم اللہ انما ورسولہ آئے مولویو تواڈا بیلی اللہ تواڈا بیلی بولو نا مولویو تواڈا بیلی اور شفاء اللہ تیرا بیلی بولو جی جی اور قرآن دے کاری مولویوں تواڈا بیلی اللہ تواڈا بیلی یہاں ہمارے ہوتے تھے مواحد آدمی اشاعت توحید سے بھی ان کا ایک واسطہ بہرحال تھا یہاں حافظ والا کے قریب ان کا ڈیرہ تھا تو نام ان کا تھا فقیر عبد المجید تو وہاں سے جب میں گزرتا ہوں تو وہاں لکھا ہوتا ہے فقیر دا بیلی اللہ فقیر دا بیلی ولیکم اللہ جی مولوی کوشش پہ کرتا ہے بوٹا والا میرا یار بن جائے یہ پیر پہ کوشش کرتا ہے فوجی میرے یار بن جان سیاستدار کوشش پہ کرتا ہے جی طاقتور طبقہ میرا یار بن جائے جی فلسفی کوشش پہ کرتا ہے میرے یار بن جان جی وکیل کوشش پہ کرتا ہے میرے یار بن جان جی جی اللہ واللہ مدرسے والا کوشش پہ کرتا ہے میرے یار بن جان یہ سارے ایک کو پاسے ٹور پہ دے ہمارے اس ایشیائی خطے کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے
سنیے گا ذرا توجہ سے، دائیں طرف بیٹھے کچھ دوستوں سے میں مخاطب ہوں. ہمارے ایشیا کا ایک مسئلہ ہے کہ ایتھے بندے جس وقت کسی بندے نو ویکھدے نا کسی پاسے ٹردے ہاں تو یہ نہیں خیال کرتے کہ انہوں کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، انے واہ سارے ادھر ٹر پہ سوچتے کوئی نہیں کہ نتیجہ کی نہیں ہے جی. کوئی کاروبار کسی نے ڈالا شہر میں، سارا شہر او موبائل دیا دکانہ، کسی نے لوہے کی کوئی دکان، ساری مارکیٹ لوہے کی، کسی نے ہوٹل پایا، سارے انے ہو جی ہوٹل بڑا چل رہا ہے جی. کوئی کم کسی بندے نے شروع کرے سارے ادھر بھج پین گے. کسی نے مڑے نو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، ساری برادری پاگل ہوئی ہے، بچے نو ڈاکٹر مقابلہ شروع ہو گیا. کسی نے انجینئر بناتا ہے، میں بھی انجینئر بنا. کسی کا بچہ ملک تو باہر چلا گیا، امریکہ یورپ، میری زمینیں بیچ دیو، میرا مڑا شاہ جی باہر جانا چاہیے، ساڈا نک نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ جی. انا للہ. کسی کا بچہ اسلام آباد نوکر ہو گیا، سارے پاگلوں کی طرح میرا بچہ بھی اتنے نوکر کراؤ جی. کسی کا سکول بھرتی ہو گیا، میرا بھی کراؤ جی، مر جائیں گے جی، پیچھے رہ جائیں گے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا، سبحان اللہ، کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں کوئی نہیں. بڑا مشہور مقام ہے، حضرت یعقوب دانا ہے نا، ہے سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ. تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا، مشکل حالات تھے. سنیے گا جملہ غور سے. دورہ تفسیر القرآن کا اختتام ہے اور قاری سیف الرحمان صاحب تو ہمیں مجرم سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ تفسیر نہیں پڑھاتے اور نہ ہی عام کراتے ہیں. کیا کریں، اور بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. تو خیر بہرحال سنیے کہ ہمیں بھی کوئی سوجھ بوجھ ہے کہ کوئی نہیں. سبحان اللہ کہیے ذرا. تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کہا، مشکل حالات میں تھے، سارا کنبہ مشکل حالات میں تھا، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ یہ مال لے کر آئے مصر سے، اور جب اپنے غلے کو کھولا تو اس کے اندر سے پیسے بھی واپس نکل آئے. تو بابا کو کہنے لگے، بابا جان بڑی موج ہو گئی ہے، سانو تو مال بھی واپس مل گیا ہے، ڈبل ڈبل نفع ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا، پتر حالات کچھ سنگین لگتے نے، مت ہن سارے پیسے کٹھے کرن دے چاچ نہ ٹر پئیو، لہذا کوئی اپنی اپنی صلاحیت دا اہتمام بھی کریو. اب سنیے ذرا، لا تدخلو من باب واحد، لا تدخلو، قرآن مجید 13واں پارہ، وقال یا بنی لا تدخلو من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اور جماعت اسلامی والوں نے نعرہ رکھا ہوا ہے، ان الحکم، بولیے ان الحکم، اور بول دیتے ہیں قرآن دی آئے تھے، بولو تو صحیح، ان الحکم. کوئی نہیں سارے بولو، پھر میں بات آپ کو بتاؤں. ان الحکم، قاری سیف الرحمان صاحب تسی بول دیو، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ترجمہ عرض کرو. حضرت یعقوب نے بچوں سے کہا، لا تدخلوا من باب واحد. حکمت کا تقاضا یہ ہے، ایک بوئے چنا جائیو. حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دروازے وچوں نہ جائیو. وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا. معنی اس کا یہ ہے جو مفسرین نے نمایاں کیا ہے کہ تسی شہر چلے ہو، شہر کے مختلف دروازے ہوں گے، اگر کوئی آفت آنی ہوئی تو اکٹھے نہ پھنس جانا، مختلف دروازوں سے جانا. یہ درست بات ہے، یہی بات ہے مقصودی، یہی بات ہے مقصودی. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کہنے والا حکیم و دانا پیغمبر اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے، اوے ادھر نہ ٹر پئیو جدھر سارے ٹر دینے پہ.
نہیں سمجھ آئی؟ اوے ادھر نہ ٹر پئیو جدھر ہر کوئی بوتھا چک کے ٹردا ہوئے. لا تدخلوا من ابواب متفرقہ. ہر کوئی اس زمانے میں دنیا دا الو سیدھا کرن ٹرے ہے تے مولوی بھی ادھر ہی ٹرے نے، وکیل بھی ادھر ہی ٹرے نے، پیر بھی ادھر ہی ٹرے نے، اور ڈاکٹر بھی ادھر ٹرے نے. اور قرآن والے تے دنیا والے کو فرق ہونا چاہیے. قرآن والے دا راہ وکھرا ہونا چاہیے تے دنیا دا راہ وکھرا ہونا چاہیے. اپنی جو شناخت ہے اس کو قائم رہنے دیں. کوا چلا ہنس کی جال اپنی